الفاتحہ۔ ذکر شاہ کربلا کرنے کا موسم آ گیا، اے غم دنیا خدا حافظ محرم آ گیا۔ تو محرم کے مہینے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ اور یہ مکمل سال ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ شہزادہ گلگو کبا، عکس روح مصطفیٰ، فاطمہ زہرا کے دل کے چین، علی مرتضیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک، امت کا سرتاج سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں ہم اور آپ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت یوں ہی ضائع ہو۔ آپ 10 دن آئیں تو آپ کو محسوس ہو کہ جس ترتیب سے ہمیں ان 10 دنوں میں ملا ہے وہ آج کل اور پرسوں نہیں بلکہ برسوں تک یاد رہنا چاہیے۔ اور حسین، کیا شان ہے حسین کی، کیا عظمت ہے حسین کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیا جنگ ہوئی ہے کربلا سے پہلے۔ آپ جتنی بھی جنگ دیکھ لیں، سب کا الگ فلسفہ تھا، الگ اصول تھا۔ جنگوں میں کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ جنگ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ جیتتا ہے، جس کی تعداد کم ہوتی ہے وہ ہار جاتا ہے۔ میرے حسین نے کربلا کے میدان میں سب سے پہلے اسی فلسفے کو توڑا کہ لاکھوں یزیدی ہار گئے اور 72 حسینی جیت گئے تھے۔ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں لیکن حسین نے ہر ضابطے کو توڑا، ہر اصول کو توڑا۔ اب تک یہ ہوتا ہوا آیا تھا کہ جس کے پاس پانی ہوتا ہے وہ جیتتا ہے۔ کربلا میں ہم نے دیکھا کہ دریا ہار گیا ہے اور علی اصغر کی پیاس جیت گئی ہے۔ اب تک یہ ہوتا آیا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس قوت ہوتی ہے، جو مضبوط ہوتا ہے، جو جوان ہوتا ہے وہ جیت جایا کرتا ہے۔ لیکن کربلا میں معاملہ الٹا ہے کہ مضبوط فوجی ہار جا رہے ہیں، علی اصغر کی مسکراہٹ جیت رہی ہے۔ جو بھی کربلا سے پہلے کا فلسفہ تھا حسین نے سب کو توڑا اور ایسا ہرایا یزید کو، ایسا جنگ جیتا ہے میرا حسین، اور ایسا یزید لعین کو شرمشار کیا ہے کہ اگر یزید کے نام پر کسی کو جینے کے لیے کہہ دو تو کوئی جینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر حسین کے نام پر کروڑوں لوگ اپنا سر کٹانے کو تیار ہوتے۔ ایسی جنگ کہاں دیکھنے کو ملے گی؟ سارا کا سارا نقشہ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ادھر یزیدی ہیں جو لاکھوں ہیں، ادھر حسینی ہیں جو صرف 72 ہیں۔ ان کو بلایا جا رہا ہے، آؤ آؤ، اور حسینیوں کو چراغ بند کر کے بھگایا جا رہا ہے۔ ان کو بلایا جا رہا ہے تو کوئی آتا نہیں ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے تو کوئی جاتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی جنگ! اور کیوں نہ ایسی جنگ ہو؟ جو جنگ کرنے کے لیے آگے لیڈر آیا تھا وہ کربلا کی تپتی ریت پر بعد میں مصطفیٰ کے کاندھے پر پہلے سوار ہوا، وہاں سے فیض ملا ہے۔ نبی نماز میں، اور عبادت ہے نا یہ نماز، اور عبادتوں میں بھی کس کی عبادت؟ پورے کائنات میں سب سے مکمل انسان نبی ہوا کرتا ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے مکمل عابد اور عبادت گزار نبیوں کے نبی ہمارے نبی ہوا کرتے ہیں۔ اور عبادتوں میں سے بھی سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز میں بھی سب سے افضل رکن سجدہ ہوا کرتا ہے کہ بالکل اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے بندہ۔ ایک تو عابدوں میں سب سے بہترین عابد، عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت، اور رکنوں میں سب سے بہترین رکن سجدے میں۔ حسین بچپنے کا عالم ہے، پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ اہل بیت کا بچپنا ہے اور عبادت کی جوانی ہے۔ اہل بیت کا بچپنا
عبادت کی جوانی پر سوار ہے، نبی نے تسبیح بڑھا دی کہ میرے حسین ابھی پیٹھ پر ہے، اٹھیں گے تو میں اٹھوں گا، خود اتریں گے۔ حالانکہ نبی چاہتے تو خود بھی ہاتھ بڑھا کر کے اتار دیتے، لیکن نہیں، نبی نے کہا جیسے اللہ کو خوش کرنا ضروری ہے، اپنے امت کو پیغام دیا کہ جنت میں جانے کے لیے جس طرح اللہ کو خوش کرنا ضروری ہے، جنت کے بادشاہ کو بھی خوش کرنا ضروری ہے۔ ایسے نہیں چلے، جنت کے بادشاہ کو خوش کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی سجدے میں، یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی، صحابی ان کو ڈر لاحق ہوا، خوف ہوا کہ حضور سر کو سجدے سے کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ تو کسی نے یوں اپنے سجدے سے یوں کر کے دیکھا کہ نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، پیٹھ پر حسین ہے۔ اچھا سیدہ عائشہ سے پوچھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ، ایک نقطہ میں بیان کر رہا ہوں یہاں، شاید اگر آپ نے سنی ہو تو سبحان اللہ، اگر نہیں سنی ہو تو اس فقیر کے طرف سے یہ تحفہ قبول کیجئے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، نبی کے بارے میں پوچھا گیا، صف لنا رسول اللہ، ہمیں نبی کی صفت بیان کرے، نبی کی نعت بیان کرے، نبی کی شان بیان کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں۔ ایک شخص کوفہ میں بیٹھ کر کے کہہ رہا میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ سیدہ عائشہ تک یہ خبر پہنچی کہ وہ فلاں شخص آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو ماں نہیں مانتا۔ سیدہ عائشہ نے کہا ٹھیک ہی تو کہتا ہے، نبی نے مجھے مومنوں کی ماں بنایا ہے، کافروں کی ماں میں نہیں۔ جو عائشہ کو اپنی ماں مانتا ہے ایمان کی دلیل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کیا مجھ سے پوچھتے ہو نبی کی شان؟ کانا خلقہ القرآن، میرے نبی کی شان کیا پوچھتے ہو؟ میرے نبی تو مکمل قرآن تھے۔ ایک وہ قرآن ہے جو مسجدوں میں اور طاقوں میں رکھا ہوا ہے، جو چپ قرآن ہے، میرا نبی بولتا قرآن تھا۔ ایک وہ قرآن ہے جو مسجدوں میں آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، جو ساکن قرآن ہے، میرا نبی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، میرے نبی کی شان کو دیکھتے چلے جاؤ، مجھ سے کیا پوچھتے ہو نبی کی شان؟ میرے نبی تو مکمل قرآن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے سن لیا، میرے نبی قرآن ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی قرآن ہے، بولتے ہوئے قرآن ہے، چلتے پھرتے قرآن ہے۔ یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے، بابا بیٹھے ہوئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب کو رکھ سکتے ہیں؟ کیا قرآن کے اوپر کوئی پتھر رکھ سکتا ہے؟ کیا قرآن کے اوپر کوئی اینٹ رکھ سکتا ہے؟ کیا قرآن کے اوپر کوئی دوسری چیز رکھ سکتے ہو؟ کیا قرآن کے اوپر تم کسی اپنے بچے کو بیٹھا سکتے ہو؟ تو اگر قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی تو نبی جو کہ قرآن ہے وہ سجدے میں ہے، حسین کیسے پیٹھ پر بیٹھ گیا؟ بول بول بول، ابھی میں حل کر رہا ہوں۔ حسین کیسے بیٹھ گیا جب قرآن پر کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی؟ یہ معاملہ کوئی ایرا غیرہ نہیں سلجھا سکتا ہے، چھوٹے موٹے مولوی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے سلجھا دے۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے ہمیں ادے پور سے اٹھ کر کے بریلی میں امام احمد رضا کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ امام احمد رضا کے قدموں میں چلو تو بتاتے ہیں امام احمد رضا معاملہ پھنس گیا ہے، مولوی تقریر کر کے چلا گیا کہ نبی قرآن ہے اور قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے، آپ بھی فتویٰ بتاتے ہیں، آپ بھی مسئلہ بتاتے ہیں، پھر حسین قرآن کے اوپر کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ میرے احمد رضا نے فرمایا پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کیا معنی ہے احمد رضا؟ ہم نہیں سمجھ پائے۔ امام احمد رضا کی قبر سے آواز آئی ہاں قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی، لیکن قرآن کا اگر پارا ہو، قرآن کے اوپر دوسری چیز نہیں رکھ سکتے، لیکن قرآن کے اوپر اگر قرآن کا پارا ہو، کیا مطلب؟ امام احمد رضا نے کہا میرا نبی قرآن ہے تو حسنین کریمین قرآن کا پارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا حسین قرآن کا پارا ہے۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے حسین؟ کوئی آ سکتا ہے سامنے؟ لوگ ہم سے بھی شکایتیں کرتے ہیں، دوسرے لوگ، یہ دیکھو لوگوں کو پریشان کر دیا، 1 گھنٹہ بیٹھا کر کے تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے لگا دیتے، قرآن کی تلاوت کرتے، لوگ امام حسین کے نام پر بخش دیتے۔ کبھی کبھی سنی یہ جلسہ بھی کراتا ہے، 5-5 10-10 لاکھ کا جلسہ کراتا ہے، اتنا پیسہ ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ اس سے اچھا تھا 10 20 50 100 لوگ بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے، امام حسین کے نام پر بخش دیتے۔ میں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے مولوی صاحب، لیکن قرآن پڑھ کے اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن پڑھ نہیں سکتا۔
قرآن پڑھ کے اسے بخشا جائے گا جو مرنے کے بعد قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ میرا حسین تو وہ ہے سر کٹا کے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ہم انہیں قرآن پڑھ کے اور ہم انہیں قرآن پڑھ کے کیا بخشیں گے بھائی؟ ہمیں ان کے قرآن کسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے؟ جو گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، خطا کار ہو، جسے جنت میں جانے میں دقت ہو، جو جہنم کا راہی بن چکا ہے، جو گناہوں کے وجہ سے وہ جنت میں جانے سے قاصر ہو گیا ہے، جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ قرآن پڑھ کے اس کو اگر ایصال ثواب کر دیا جائے تو جنت جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ہم حسین کو قرآن پڑھ کے کیا بخشیں گے؟ ہم حسین کو قرآن پڑھ کر کے جنت میں کیا بھیجیں گے؟ جب نبی کے گھر میں، جب فاطمہ کے گھر میں جب علی کے گود میں حسین پیدا ہوا، ہم قرآن پڑھ کر کے انہیں بخشے اور انہیں جنتی بنائے۔ جب علی کے گود میں آیا ہے حسین، نبی نے آتے ہی کہہ دیا یہ جنتی نوجوانوں کا سردار بن گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہم انہیں قرآن پڑھ کے بخشیں گے؟ نہیں، یہ چیزیں چھوڑ دو تو کیا کرنے دو، حسینیوں کو چھیڑو مت، بس ہمیں علی علی اور حسین حسین کرنے دو۔ اس لیے ایک میرا نعرہ ہے، ایک میرا نعرہ ہے، آپ لوگ لگائیں گے میرے ساتھ؟ نہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے، تو ہاتھوں کو اٹھائے، ایک امام حسن کے نام پر، ایک اٹھاؤ امام حسین کے نام پر۔ اب میں جو نعرہ سکھاتا ہوں وہ لگاؤ۔ دل کی ٹھنڈک آنکھوں کا چین، یا حسن یا حسین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ یہ نہ سوچنا کہ میں تمہاری آواز خراب کر رہا ہوں، تمہیں پریشان کر رہا ہوں، نہیں۔ ہر رعایا کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی تعریف کیا کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے بادشاہ کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر حسین کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں تو سمجھ جاؤ حسین کی بادشاہت جنت میں ہے، مطلب جنت جانے کا ٹکٹ کنفرم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کہوں، وقت بڑا نازک ہے ورنہ میں بیان کرتا۔ آج تو میں سوچ کے آیا تھا کہ ہم اور آپ تو خوب بیان کرتے ہیں شان حسین، خوب بیان کرتے ہیں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ اصل میں حسین کے نام میں وہ جوانی ہے نا کہ داڑھی اگر سفید بھی ہو تو بازو میں حبیب ابن مظاہر کی قوت آ جاتی ہے۔ حسین کے نام میں وہ دم ہے۔ اور حسین کا ذکر ہم اور آپ کیا کرو گے مولانا؟ ہم اور آپ کیا بات کریں گے حسین کی؟ پوری کائنات حسین کی بات کرتی ہے، صرف مسلم نہیں۔ اگر میں آپ کو حدیث پڑھ کر کے سناؤں تو آپ کہو گے ہاں اپنے نبی کی بات کر رہا ہے۔ اگر میں کسی پیر کی بات کروں تو ہاں اپنے پیر کی بات کر رہا ہے۔ مولوی اپنے امام کی تعریف کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں سے ہٹ کر کے غیروں کی طرف بھی جاؤ اور ان کی طرف بھی اگر دیکھو تو غیر بھی امام حسین کے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر کے رکھا کرتے ہیں۔ ہاں ماتھر لکھنوی وہ کہتا ہے کہ ذکر حسین سن کے رویا میں رات بھر، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں مسلمان ہو گئی، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب نے، اور یہ گاندھی جی کتنی شاندار بات کرتے ہیں، کتنی شاندار بات کرتے ہیں۔ I have learned from Hussein how to achieve success while being oppressed، کہ میں نے امام حسین سے سیکھا ہے کہ ظلم سہ کر کے بھی جیت کیسے حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اور خود گاندھی جی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ میں یہ قسم کھا کر کے کہتا ہوں I don't think the progress of Islam depend on the sword using by its believer۔ میں یہ نہیں مانتا کہ اسلام کی جو یہ پروگریس اور اسلام کی جو یہ شان ہے اور اسلام جو اتنا بڑھ رہا ہے یہ تلوار کے زور پر مسلمانوں کے ذریعے اٹھایا گیا تلوار کا یہ نتیجہ ہے، نہیں۔ تو پھر گاندھی جی بتائیے کس کا نتیجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے دس از دا سپریم ریزلٹ آف سپریم سیکریفائس آف امام حسین ان دا بیٹل آف کربلا۔ گاندھی جی بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج جو اسلام ہرا بھرا ہے یہ تلوار کے زور پر نہیں، یہ حسین کے خون سے اتنا ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ اور میں نے سیکھا ہے، کیا بات کروں، اگلا جملہ جو ہے پتہ نہیں مجھے، میرے پاس پڑھنے کے لیے گاندھی ہو کر کے اتنی بڑی بات وہ کر رہا ہے، آپ پتہ نہیں سن سکتے ہیں کہ نہیں، میں پڑھتے ہوئے میرا کلیجہ باہر آ رہا ہے۔ وہ جو بات کہتا ہے کہ if I had an army
میں بھی ترجمہ کرتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. وہ کہتا ہے if I had an army 72 soldiers like the Imam Hussein in the battle of Karbala, I would have won the freedom for the India within 24 hours. وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس امام حسین کے جیسے 72 کربلا والے ہو جاتے تو یہ جو 40-50 سال 100 سال 200 سال انگریزوں سے آزادی میں لگ گیا نہیں لگتا. میں 24 گھنٹے کے اندر اندر پورے ملک کو آزاد کرا دوں. اب لگاؤ نعرہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اللہ اکبر کبیرہ. ہر قوم پکارے گی. اور یہی آگے چلو 1994 میں وہ پریسیڈنٹ بنا نیلسن منڈیلا. کتنا ظلم سہا اس نے بہت. اور وہ مطلب نوبل پرائز ونر ہے. بھارت رتن بھی اسے انڈیا کی طرف سے ملا ہوا ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے. وہ 20 سال تک جیل میں رہا. ساؤتھ افریقہ میں گورے اور کالے کا رنگ کا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ گورے کالوں کو تڑپایا کرتے تھے, ان کو ستایا کرتے تھے, ان کو دبایا کرتے تھے, ان کے ساتھ میل ملاپ نہیں. یہاں تک معاملات تھے کہ بس میں بیٹھنے کے لیے گوروں کی الگ سیٹ, کالوں کی الگ سیٹ. پبلک پلیس میں بھی بیٹھنے کے لیے گوروں کی الگ سیٹ اور کالوں کی الگ سیٹ. اتنا زیادہ رنگ اور بھید بھاؤ, اتنا زیادہ ریسزم تھا پورے ساؤتھ افریقہ میں. ایک نوجوان اٹھا, نام تھا اس کا نیلسن منڈیلا. وہ کہا نہیں, اب اس کو ہٹانا ہوگا. پوری انسانیت کو آزادی دلانی ہوگی. رنگ کالا ہو یا گورا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر انسان ہے تو اس کو عظمت ملنی چاہیے. لیکن بڑی بڑی طاقتوں نے اس کو قید کرنا شروع کیا, اسے جیل میں ڈالنا شروع کیا, اس کو دبانا شروع کیا, اسے مارنا شروع کیا. تقریباً 20 سال وہ جیل میں رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, I have spent more than 20 years in prison. Then suddenly I thought I should accept all the government officials. وہ کہنے لگا کہ میں جب جیل میں تھا تقریباً 20 سال تک میں جیل میں گزارا اور اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کو میں نے برداشت کیا. آخرکار ایک رات مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے گورنمنٹ کی ساری باتیں مان لینی چاہیے. آئی شوڈ ایکسیپٹ آل دا ٹرمس اینڈ کنڈیشن بائی دا گورنمنٹ. مجھے گورنمنٹ کی ساری باتیں مان لینی چاہیے. مجھے جو یہ کالوں کے حق کے لیے میں لڑ رہا ہوں, یہ لڑائی مجھے نہیں لڑنی چاہیے. مجھے ان کے آگے غلامی کا پٹا ان کا اپنے گلے میں ڈال لینا چاہیے. مجھے ان کے آگے جھک جانا چاہیے. میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے جھک جانا چاہیے, مجھے مان جانا چاہیے, مجھے آگے ان کے جھک جانا چاہیے. تب تک مجھے خیال suddenly I thought about امام حسین. اچانک مجھے خیال آ گیا امام حسین کا. تب میں نے سوچا وہ حسین جو کربلا میں صرف 72 ہو کر کے یزید جیسے ظالم و جابر اور فاسق و فاجر کے آگے نہیں جھکا. حسین کا نام میرے ذہن میں آیا, پورے بدن میں کپ کپی آ گئی اور ایسا جوش آیا, ایسا جذبہ آیا کہ میں نے ان کے سامنے گرجدار آواز میں کہہ دیا, اب چاہے تم جو کہہ دو, یہ جسم تو کالا ہے لیکن دل اور دماغ حسینی بن گیا ہے. دل اور دماغ حسینی بن گیا ہے. اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. وہ لڑتا رہا, آگے چلتا گیا. آخرکار جا کر کے اس نے ساؤتھ افریقہ کو آزادی دی. آج گورے اور کالے اگر ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں ایک ساتھ مل کر کے کھا رہے ہیں, ایک ساتھ اگر کالوں کو عزت مل رہی ہے, تو مجھے یہ کہہ لینے دو کہ وہ بھی صدقہ میرے حسین کا. اللہ اکبر کبیر. گورے حسین کے ہیں اور کالے حسین کے, گورے بھی ہیں حسین کے, کالے حسین کے, گورے بھی ہیں حسین کے, کالے حسین کے. ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین, ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے. اور صرف بات یہیں تک نہیں رکتی ہے. گرو نانک جی کتنے رسپیکٹڈ آدمی ہیں, پوری دنیا ان کی عزت کرتی ہے. گرو نانک نے ایک مرتبہ اپنے مرید کو کہا, اپنے چیلے کو کہا, اپنے شاگرد کو کہا, اے میرے شاگرد, امام حسین کا نام سن کر کے سر کو ادب سے جھکا لیا کرو.
اس طرح تو نہیں، بولو سبحان اللہ۔ امام حسین کا نام آئے تو اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا کرو، امام حسین کا ذکر ہو تو تمہاری آنکھوں میں چمک آ جائے گی، غم امام حسین منا لیا کرو۔ وہ کہنے لگا گرو جی یہ کیا بات کر رہے ہیں، حسین تو مسلمانوں کا رہنما ہے، ہمیں ان سے کیا تعلق؟ کہا اچھا حسین صرف مسلمانوں کا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے حسین صرف مسلمانوں کا ہے؟ ہاں وہ حسین تو مسلمانوں کا رہنما ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ کل جا کر کے اپنی بہن سے شادی کر لو۔ کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں گرو جی، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا۔ کہا جو ضمیر تجھے اجازت نہیں دیتا اسی کا نام حسین ہے۔ اب سے کبھی نہ کہنا کہ حسین صرف مسلمانوں کے ہے، حسین ہر زندہ ضمیر والے انسان کے امام کا نام حسین ہے، ہر زندہ ضمیر والے کا حسین ہے۔ حسین صرف مسلمانوں کا نہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محشر میں وہ عظیم جمع ڈھونڈ رہا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں کوشش کروں گا کہ غیر کیا سوچتے ہیں حسین کے بارے میں۔ ایک شاعر ہے ماتھر لکھنوی، وہ کیا کہتا ہے، جسے عشق شبیر حاصل نہیں ہے نگاہ خدا میں وہ کامل نہیں ہے، خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ کتنا پیارا شعر اس نے کہا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے محشر میں وہ عظیم جمع ڈھونڈ رہا ہوں، سجدے کے لیے حق کا نشاں ڈھونڈ رہا ہوں، جنت میں یہ کہہ کر کے چلا جاؤں گا ماتھر شبیر کے قدموں کے نشاں ڈھونڈ رہا ہوں، جنت میں یہ کہتے ہوئے چلا جاؤں گا ماتھر شبیر کے قدموں کا نشاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور میں کیا کیا بتاؤں، ایک شاعر تو اس کا نام ہے سنگھ بیدی، وہ آگے اور بات کمال کی کرتا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، اور مذہب کی قید تو نہیں ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا، ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا، راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید۔ اب وہ ہندو ہے نا تو ہندو کی طرح بات کر رہا ہے، راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا، اس میں نہیں کلام کہ ہم بت پرست ہیں، لیکن پلکوں سے چوم لیں گے ہم روزہ حسین کا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، پلکوں سے چوم لیں گے ہم روزہ حسین کا۔ اگر اجازت دوں تو ایک اور شاعر جس کا نام ہے پنڈت پرکاش، اس کا بھی شعر پڑھ دوں؟ کیا خوبصورت، دیکھو نا، اپنے تو مانتے بھی ہیں، غیروں کے دل میں بھی میرے اللہ نے حسین کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ وہ کہتا ہے نکلے جو غم شہ میں وہ آنسو اچھے، نکلے جو غم شہ میں وہ آنسو اچھے، برہم جو ہو اس غم سے وہ لہو اچھے، رکھتے ہیں جو حسین سے عداوت پنڈت ایسے مسلم سے تو ہندو اچھے، رکھتے ہیں جو حسین سے، کیا باتیں کروں، چلتے چلے جائیں آپ۔ سروجنی نائیڈو کہتی ہے کہ میں مسلمانوں کو کسی اور بات پر تو نہیں، لیکن I want to congratulate them because one of them is امام حسین۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ قوم مسلم واقعی مبارکباد کے لائق ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر حسین کو بھیج دیا ہے۔ اور صرف یہیں تک نہیں، لیبنان کا ایک رائٹر ہے، نام ہے اس کا اینٹینیو بارا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، پوری مکمل کتاب لکھی ہے امام حسین کے بارے میں، امام حسین ان دا لائٹ آف کرسچینٹی، یہ اس کی کتاب کا نام ہے، تقریباً کافی موٹی کتاب ہے۔ وہ ایک جگہ اس پر کہتا ہے if امام حسین was one of us
I would put a flag and minaret in the every part of the earth and call the people toward Christianity. کہ اگر امام حسین ہم میں آ جاتے، اگر امام حسین عیسائی دھرم میں ہوتے تو ہم لوگ امام حسین کا جھنڈا بنا کر کے پورے کائنات میں گاڑ دیتے، پورے پرتھوی میں ان کے نام کا جھنڈا گاڑ دیتے اور پوری دنیا کو دعوت دیتے کہ لوگوں اگر یہودیوں کے پاس جاؤ گے تو موسیٰ ملے گا، عیسائیوں کے پاس جاؤ گے تو عیسیٰ ملے گا، اسلام والوں کے پاس جاؤ گے تو محمد ملے گا، ہمارے پاس آ جاؤ تمہیں حسین ملے گا۔ کتنی پیاری بات کرتا ہے۔ تو صرف مومن ہی نہیں بلکہ سمجھ لو ہر حق پرست جس کے دل میں بھی، جس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، اس کے دل پر قبضہ میرے حسین کا ہے۔ اور اگر وہ دل حسین سے محبت نہیں کر پا رہا ہے تو وہ دل نہیں بلکہ اس کے سینے میں پتھر رکھا گیا ہے، اور وہ پتھر اسے صرف دنیا ہی نہیں دوزخ تک پہنچا کر کے رہے گی۔ حسین کی محبت شرط ایمان ہے۔ نبی نے فرمایا نا، ایک مرتبہ نکلے وَأَخَذَ بِيَدِ الْحُسَيْنِ، ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں کا ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ لوگ حضور کی سنت کو کتنا اپناتے ہیں؟ حضور نے ایک سنت سکھا دی، داڑھی ہر مسلمان رکھنا چاہتا ہے۔ حضور کی سنت ہے مسواک، اس مسواک کو لوگ اپنے سینے سے لگا کر کے رکھتے ہیں، بعض لوگ یہاں تھیلی بھی سلواتے ہیں کہ یہاں پہ حضور کی سنت مسواک کو میں رکھوں گا۔ اچھی بات ہے، حضور کی سنت ہے مسکرانا، لوگ مسکراتے ہیں، لیکن ایک ایسی سنت میں بتاتا ہوں تمہیں، مسواک کرنا حضور کی سنت ہے کبھی کبھی، لیکن حسین سے محبت کرنا حضور کی سنت ہمیشہ ہے۔ حسین سے محبت حضور نے ہمیشہ کی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑا نہیں ہے۔ دعا کی مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور مولا صرف میں ہی نہیں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں خدا تو بھی میرے حسین سے محبت فرما۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی حسین سے محبت کر رہا ہے تو وہ مصطفیٰ والا کام کر رہا ہے اور خدا والا کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو خدا کر رہا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، نبی نے پھر فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّهُمَا، اور جس نے حسن و حسین سے محبت کی، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا، اور جس نے ان کے بابا مولا علی سے محبت کی، وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا، اور جس نے ان کی والدہ سیدہ فاطمہ سے محبت کی، کانا معی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ، قیامت میں وہ میری جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رہے گا۔ یعنی ایک تو کسی طرح آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں کسی طرح پہنچ جائے، لیکن حسین کی محبت وہ ہے جو ہمیں جنت میں بھی حضور کے درجے میں پہنچا دے گی۔ کیا مطلب؟ حضور کے درجے میں ہم پہنچ جائیں گے تو نبی والا مقام مل جائے گا؟ نہیں، حضور رہیں گے اس درجے میں نبیوں کا امام بن کے، ہم رہیں گے اسی درجے میں مصطفیٰ کا غلام بن کے۔ فرق ہے، ایک ہی درجے میں رہ کر کے بھی مراتب میں فرق ہوگا۔ حسین کی محبت وہ کامیاب عبادت ہے، وہ کامیاب شے ہے، اور انشاءاللہ میں بیان کروں گا چیدہ چیدہ۔ میں نے عناوین اور موضوعات لکھ لیے ہیں کہ کس طرح میں کوشش کروں کہ ان 10 دنوں میں میں کربلا بیان کر پاؤں۔ حالانکہ 10 دن کیا 10 کروڑ برس بھی مل جائے تو کربلا کی کاف بھی بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ کربلا کی شروعات آدم سے ہوتی ہے، اور کربلا ختم نہیں ہو گئی، ختم نہ ہوا 10 محرم کو، کربلا قیامت تک جاری رہتی ہے۔ وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، وفا والوں سے کبھی نہ دغا کرے کوئی، نماز آج بھی، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ تو حسین نے جیسے ادا کر دیا ہے کہ سر کو رکھا سجدے میں، رکھنے کے بعد اٹھانا بھی تو پڑتا ہے نا،
سر کو سجدے میں رکھتے ہوئے سب نے دیکھا، اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ کربلا میں سر کو سجدے میں رکھا ہے، یہی کربلا قیامت تک جائے گی، اور قیامت میں مولا امام حسین سر کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین کی شان ہے، یہ کربلا کی شان ہے، جو شروع ہوتی ہے آدم سے اور قیامت تک چلتی ہے۔ انشاءاللہ چیدہ چیدہ وہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے کل سے، تحقیقی اور علمی نکاتی باتیں، وہ سیاسی کیا ہلچل تھی، کس طرح سے۔ آخر میں ایک بات کہا کرتا ہوں نا کہ آخر جو نبی کا نواسا چند سال پہلے نبی کے کاندھے پر سوار تھا، 60 سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم و جفا کی؟ اس چیز کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اس چیز کو ہمیں جاننا ہے، اور یزید کو بھی جاننا ہے اور یزیدیت کو بھی جاننا ہے۔ ہم نعرہ لگاتے رہتے ہیں امام حسین کا، اور کام یزیدوں والا کرتے رہتے ہیں۔ ہر دور کے یزید کے محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں پچھلے یزید کو۔ ہمارے اندر بھی یزیدیت ہم کو جاننی ہوگی کہ آخر یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے۔ لیکن ایک جملے میں کہہ دوں نا میں کہ غیرت کا نام حسینیت ہے۔ جس کے اندر دینی غیرت اور حمیت ہے وہ حسینی بننے کے کگار پر